الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رفقۂ محترم، معزز حاضرین، شائن صفت نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دل شکستہ نہ ہو، نہ ہی غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا کہ امت مسلمہ کو ایک طرف صبر کی تلقین کی اور حالت حاضرہ کے اندر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب اور کامران ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو شرط مومن کی لگائی گئی اور یہ بتایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں گھبرانے یا دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ غلبہ اور کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومیں گے اور تم انشاءاللہ عزیز مستقبل کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگے۔ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو یا تم سچائی کو یا نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہے، وہ طاقت اور قوت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، اور وقت پڑنے پر جان بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہے کہ مومنین کے غلبے کی بشارت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے ایک طرف صبر کی تلقین کی ہے اور دوسرے طرف منصباً طریقے سے مومن کی شرائط لگاتے ہوئے بات کہی ہے کہ غلبہ اور کامیابی وہ تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے لائے ہوئے دین کے تابع اپنے آپ کو نہ کر دو۔ یہ وہ شرط ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ جو نصب العین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے طے کیا ہے، اور وہ نصب العین کیا ہے؟ دین کا غلبہ، اقامت دین، اور یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے اس دنیا کے اندر کمر بستہ ہونا۔ یہ وہ نصب العین ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے لائے ہوئے دین کے تابع اپنے آپ کو نہ کر دو، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دو، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزارنے پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ رفقۂ محترم، صرف ظاہری ڈھانچہ ظاہری خود و خال وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے تو ہمکنار نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک شعر میں یہ بات کہی تھی کہ معیار مطلوب ہے خدا کو، معیار مطلوب ہے خدا کو، معیار وضع نہیں ہے مطلوب۔ صرف ظاہری ٹپ ٹاپ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ اندرونی تبدیلی چاہتا ہے، انٹرنل چینج چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ظاہر اور باطن آپ کا دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جو زبان پر آپ کی جو چیز ہے وہی آپ کے اندر ہونا چاہیے، جو چیز آپ کے اندر میں چل رہی ہے وہی آپ کی زبان سے باہر آنا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کیا، مسلمانوں کو متوجہ کیا، اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ تمہارا جو دستور ہے، تمہارا جو نصب العین ہے، تمہارا جو مقصد زندگی ہے، اس کے مطابق نظم کی پابندی ہونا ضروری ہے۔ نظم کی پابندی کیا ہے؟ نظم کی پہلی پابندی یہ ہے
کہ آدمی جو ہے نمازوں کا جو ہے تو پابند ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور اپنی زندگی کو جو ہے ایک چلتا پھرتا ماڈل کی شکل میں سارے انسانوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نظم کی پابندی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظم العین کے تحت امت مسلمہ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر ایک چیز یہ بتائی کہ امت مسلمہ جو ہے ان کے پیدائشی جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت اپنی جو ہے تو زندگی کا نظم کرے، اس کی پابندی کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نظم العین کا جو ہے آپ کو دینی شعور ہونا چاہیے۔ جو نظم العین آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نظم العین کا دینی شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اور اس زمین کے اوپر ہمارا کیا مقام ہے، اور ہمیں یہاں سے لوٹتے وقت اپنے ساتھ میں کیا چیزیں لے کر جانی ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہماری جو 50 60 70 80 سالہ زندگی ہے اس کو ہم کو کیسے گزارنی ہے، اس کا شعور ہمارے ہر فرد کو، ہمارے ہر جو ہے تو بھائی کو، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، اس کا شعور ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کے شعور کے بغیر جو ہے آپ تقاضے کو پورا نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عائد کردہ مطالبات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا دینی شعور ہونا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش ہو۔ ایک طرف شعور ہے اور دوسری طرف ادائیگی ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر شعور تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جو ہے آپ کے اندر شعور آ گیا ہے کہ دین کے یہ تقاضے، یہ مطالبے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، لیکن جو اس کے تقاضوں کی پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم اگر کمر بستانی ہوتے ہیں تو وہ شعور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جہاں دینی شعور کا امت مسلمہ کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے، وہیں اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ منصوباً طریقے سے، ویل پلاننگ کے ذریعے سے اور اپنی پالیسی کے طریقے سے جو ہے اس اپنے مقصد کو پورا اس دنیا کے اندر میں کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ سے خوش ہو جائے۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ تمام امت مسلمہ اخلاقی حدود کا پابند ہو۔ تمام امت مسلمہ چاہیے کہ وہ اخلاقی حدود کی کوئی ایسا کام اس زمین کے اوپر نہ کرے جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہو، فساد فی الارض جو ہے تو یہاں پہ رونما ہوتا ہو، بلکہ جو ہے شرافت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، بھائی خواہی اور جو ہے تو ایک دوسرے سے جو ہے تو بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے پر جو ہے ہم آپ کا آمادہ کریں، اور اخلاقی حدود کی پابند ہو جو قرآن اور سنت سے ہمارے سامنے میں ثابت ہے۔ یہ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے نظم العین کے تحت جو ہے تو پیش کی ہے۔ تیسری چوتھی چیز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین زمین پر قائم، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ ہی کی ساری چیزیں بنائی ہے، پوری کائنات کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، لہٰذا اسی کا دین، اسی کے احکام، اسی کے آدیش، اسی کے آرڈر جو ہے زمین کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک زمین کو فساد اور برائی سے ہم پاک نہ کرتے ہیں۔ یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو ظلم زیادتی پھیلی ہوئی ہے، جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہے، جو ہے تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مخالفت پھیلی ہیں، اس کو ختم کیے بغیر اس دنیا کے اندر میں جو ہے صالح نظام کو قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جھوٹ کو ختم کیے بغیر سچائی کو نہیں لایا جا سکتا۔ جب تک جھوٹ نہیں آپ کی زندگی سے نکلیں گی آپ سچائی پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے سچائی جب تک آپ کے اندر میں نہیں آ سکتی ہے تب تک کہ جھوٹ کے آپ جو ہے تو اس کو ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے تو ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم جو دین کا غلبہ چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس زمین کے اوپر جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، جو بے حیاں پھیلی ہے، جو آزادی کے نام پر جو ہے عرانیت پھیلی ہوئی ہے، اور آزادی نسواں کے نام پر جو خرابیاں اس دنیا کے اندر میں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے خاتمے کی ہم نے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو مل کر جو ہے اس برائی کے لیے جو ہے تو لڑنا چاہیے۔ اسی کو جو ہے تو افضل جو ہے تو جدوجہد کہا گیا ہے کہ اس کو ختم کیے بغیر یہاں پہ نیکی قائم نہیں ہو سکتی، بھلائی قائم نہیں ہو سکتی، سچائی قائم نہیں ہو سکتی، اچھی قائم نہیں ہو سکتی، لوگوں کو سکون اور چین نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ ہم سماج کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے اور اپنے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کری جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا تقاضا کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان،
جس کلمے کے ہم شریک ہیں، جس کلمے کی ہم شہادت دیتے ہیں، وہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، اس کو جو ہے تو ماننا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنی اور اپنے سماج کی جو ہے تو درستی کی طرف جو ہے گامزن ہونا، یہ ہر انسان کا فرض منصبی ہے، یہ اس کا فرض عین ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، جس خدا کو وہ مانتا ہے، تو وہ خدا اس سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، یہ جائے، مگر جو ہے آپ صحیح معنوں میں اپنی عبادتیں ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے اندر میں صحیح معنوں میں سماج کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ سماج کے اندر گرے پڑے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، اس کا ماننا، یہ ہر فرد کے لیے جو ہے تو ایسے ہی لازم ملزوم ہے جیسے کہ نیند کا آنا اور سونا اور جاگنا، اور پھر دوسری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خردنے میں کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل، خردنے کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر عقل سے کتنا ہی جو ہے تو خدا کو یاد کر لیں، کتنا ہی اس کی ربوبیت کے جو ہے ڈنکے بجا دیں، لیکن جو ہے آپ کا دل، آپ کی نگاہ، آپ کا ضمیر، آپ کا جو ہے تو دماغ اور آپ کے اندر کی جو احساسات ہے وہ اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بہت بڑا نمایاں کام اس دنیا میں انجام نہیں دے سکتے۔ تو رفقائے محترم، ہمارا جو نصب العین اقامت دین، اس دین کی طرف جو ہے ہم نے متوجہ ہونا چاہیے، اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اس دین کے غلبے کی کوششوں میں کیا کیا ذرائع وسائل ہو سکتے ہیں، ان ذرائع وسائل کا اختیار کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جو فرائض آپ پر عائد کیے گئے ہیں، ایمان کے بعد میں جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں، اس کی پابندی ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو جیسا کہا ہے کہ شراب حرام ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے جو ہے دستبردار ہونا ضروری ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے موٹ مار دیا ہے، تو سود جو ہے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، یہ بھی جو ہے تو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فحوش ہے، عرانیت ہے، فحش ہے، بے حیائی کے کام ہیں، اور جو ہے تو اور دوسرے بھی جو ہے تو کام ہیں جو دنیا کے اندر میں برائی کو پھیلانے فروغ دیتے ہیں، لاٹری ہے، کیشنو ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، یہ کام نہیں ہے۔ کئی حدود ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، تو فرمایا ہے کہ جو فرائض تم پر عائد کیے گئے ہیں اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کی پابندی کے بغیر جو ہے آپ اقبال حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو بلندی نصیب نہیں ہو سکتے، آپ جو ہے تو اللہ کے چہتے بندے نہیں بن سکتے، اور یہ ہے کہ آپ جو ہے تو خدا پر جو ہے اپنی رسائی کو جو ہے یعنی ممکن نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا اپنے فرائض پہ دھیان دیجئے، اور ان فرائضوں کو حد الامکان جو ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم اپنا قائم کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کی طرف جو ہے ہم نے گامزن ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ اگر اذان کے بعد نماز کی صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن بلا رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے تو حی علی الفلاح، حی علی جو ہے تو حی علی الصلاح کی صدائیں جو ہے بلند ہو رہی ہیں، لیکن یہ اذانیں نماز کی صفت آپ کے اندر اگر پیدا نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا، یہ بات کی جو ہے تو دلیل ہے۔ تو ہم یہ ہے کہ ہم فرائض کو سمجھیں، اور اذانوں کے بعد میں جو ہے اس کی شہادت جو ہے عملی طور پر جو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دو قسم کی شہادتیں ہوتی ہیں، ایک قولی شہادت اور دوسری عملی شہادت۔ تو قولی شہادت یہ ہے کہ پکارنے والا پکار رہا ہے، بلانے والا بلا رہا ہے، اور عملی شہادت یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جو ہے اس چیز کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے مقصد زندگی، یہ ہے اقامت دین کا مقصد، یہ ہے دستور کی نصب العین، کہ اس نصب العین کے تحت جو ہے ہم دنیا کے اندر میں قائم ہوں، کہ اذان کے بعد اگر سبب پیدا نہ ہو تو اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، تو اس کا ہمیشہ ہم نے احتساب کرنا چاہیے، ہم نے اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، کہ جو فرائض اور جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اسی طریقے آپ دیکھیں گے کہ جملہ جو فرائض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے جو ہے ہم پر جو ہے عائد کیا ہے، ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ پوری زندگی کے اندر ہم دیکھیں جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے وہ ہم کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو منکرات سے روکنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جو منکرات پھیلی ہوئی ہیں اس کو روکے بغیر، بھئی آپ کے گھر کے اندر میں کچرا کوڑا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، روم کے اندر بدبو آ رہی ہے، اور جو ہے تو جگہ جگہ جو ہے تو کچرا بکھرا ہوا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کمروں کو صاف کرتے ہیں،
صاف ہی نہیں کرتے بلکہ وہاں خوشبو کی بھی جو ہے تو بوچھار کرتے ہیں تاکہ اس گھر کے اندر کی بدبو چلی جائے، یہاں کی گندگی چلی جائے، روم صاف ستھرا ہو، یہاں کی ہر چیز جو ہے تو قرینے سے رکھی جائے تاکہ آنے والے اور دیکھنے والے کو بھی جو ہے تو اس کا دل لگے اور اس کو اچھا لگے۔ تو ہم یہ کوشش اپنے گھروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے محلوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے محلوں کی نالیاں صاف ہوں، ہمارے محلوں میں شجر کاری ہو، ہمارے روڈ صاف ہو، اور یہ کہ وہ اچھے دکھے ہم کو اور ہمارا دل لگے، آزو بازو میں کہیں کچرا کوڑا نہ ہو۔ یہی چیز دین کے تعلق سے کہ دین کے اندر اگر منکرات پھیل رہی ہو، برائی پھیل رہی ہو، بے حیائی پھیل رہی ہو، فحش پھیل رہا ہو، ورانیت پھیل رہی ہو، آزادی کے نام پر جو ہے تو گناہ کا صدور لوگوں کے اندر ہو رہا ہو، بچوں اور بچیوں میں ہو رہا ہے، تو ہم سب کی مل جل کر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان منکرات کو روکنے کی منصوباً طریقے سے کوشش کریں، اجتماعی طور پہ کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان کوششوں کو نہیں کیا تو آپ دیکھیں گھر کی گندگی صاف نہیں ہوگی۔ اگر گھر کی خواتین برتن صاف نہ کریں اور جھوٹے برتن ہی چھوڑ دیں اور گھر کے اندر جھاڑو نہ ماریں تو 8 دن کے اندر آپ دیکھیں اس گھر کی حالت اس سے بدتر ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ برتن چھوڑ دیں، آپ برتن میں کھانا پسند نہیں کریں گے، کسی برتن کے اندر پکانا پسند نہیں کریں گے، کسی کپ کو جو ہے تو ہاتھ لگانا نہیں پسند کریں گے، کیونکہ وہاں صفائی نہیں ہوئی ہے۔ صفائی ہونا ہی جو ہے تو ایمان کا جو ہے نصف حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے دین کے اندر اگر سماج میں، معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر آزادی کے نام سے، کلچر کے نام پہ اگر بے حیائی پھیل رہی ہے تو پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو حد الامکان دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے مل کر افہام و تفہیم کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ نظم العین آپ سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اپنی اخلاقی معاملات کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سگار پی رہے ہیں، آپ یہ ہے کہ جوا کھیل رہے ہیں، یا آپ جو ہے کوئی اور ایسے کام کر رہے ہیں جس کو سماج جو ہے اس سے گھن کھاتا ہے یا سماج آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا ہے، تو آپ کی یہ ضرورت ہے کہ اخلاقی معاملات کی یہ کمزوری کو دور کرنے کی پرسنل لیول پر ہم کوشش کریں۔ پرسنل لیول یہ پرسنل ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے، شخصی ارتقاء بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس کام کو آپ کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام جو ہے تو بڑی عظمت رکھتا ہے، بڑی بلندی رکھتا ہے، بڑا وقار اور بڑا جو ہے تو اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس عظیم کام کو کرنے والے لوگ بھی عظمت سے جو ہے تو دوچار نہیں ہونا چاہیے، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار، ان کے فکر، ان کے افکار، ان کے نظریات بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور پھر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے کہ جن نفرت، جن برائیوں کا آپ ختم کر رہے ہیں اور جن اچھائیوں کا آپ لا رہے ہیں تو وہ اچھائیوں کا اولین پیکر جو ہے وہ اولین نمونہ جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ آپ کی معاشرت پاک صاف اور اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ آپ کی جو ہے تو معاشرت کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، ہلکی سی آمیزش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنا زندگی کے اندر کہ میری معاشرت اور میری جو انکم اور میری روزی کی جو ذرائع ہے الحمدللہ میں پاک صاف کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر اس کے اندر کوئی آمیزش ہو جائے فوراً 2 رکعت جو ہے تو توبہ کی پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ بولتے ہیں اس کو، کہ نیت کرے گے، نیت کی میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے میں جو ہے توبہ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہ ہو، اس بات کی بھی ہم کوشش کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر جو ہے اقامت الدین آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے پلا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہے کہ جس جسم کے اندر میں جو ہے حرام کا لقمہ داخل ہو جائے وہ جسم جو ہے تو جنت کی جو ہے تو یعنی مزہ نہیں چکھ سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری اپنی فکر کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پہلے تھوڑا ہی رزق کی نہ ہو، کم ہی رزق کی نہ ملتا ہو، اسی پر ہم اکتفا کر لیں، اسی پہ ہم خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید جو ہے تو برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن جو ہے کوئی بھی ناجائز مال کی اور دولت کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ جو کام حرام کے دائرے میں آتا ہو اسے ترک کر دیں، چاہے بظاہر اسے کتنا ہی نقصان نظر کیوں نہ آتا ہو، کتنا ہی نقصان کیوں نہ نظر آتا ہو، حرام مال ہے اس کو ختم کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ تحفہ دیں گے اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے، لوگ تحفہ دیں گے اور لوگ اس کو قبول کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر وہ تمہیں تحفہ دے تو تم اسے قبول کر لینا اس وقت تک جب تک اس کی شکل تحفے کی ہو۔ اگر وہ تحفہ رشوت کی شکل اختیار کر لے تو پھر تم اسے قبول نہیں کرنا، مگر تم ایسا نہیں کرو گے
بلکہ تمہارا فقر و فاقہ اس کے لینے پر تم کو جو ہے آمادہ کر دے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشوت خوری کا بازار کیوں گرم ہوا، کہ فقر و فاقہ ان کو ڈراتا ہے کہ اگر آج میں نے اس سے اگر 10,000 نہیں لیا، اس سے 5,000 نہیں لیا، اس سے اگر 20,000 نہیں لیا تو میرے بال بچے جو ہے فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے، جو آتا ہے اسے ٹیبل کے نیچے سے ٹیبل کے اوپر سے لیتے چلے جاؤ۔ یہ فقر و فاقہ انسان کو ڈراتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب تم کو تمہارا فقر و فاقہ اس کے لینے پر تم کو مجبور کر دینا۔ رفقائے محترم، ہم چاہے کیسی بھی حالت میں ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے اور اللہ سے کہ انشاءاللہ عزیز جو ہے آج کے بعد میں یہاں سے یہ عزم لے کے اٹھوں گا کہ کوئی بھی قسم کی جو ہے میری آمدنی میں جو ہے کسی بھی حرام کی آمیزش نہیں کروں گا۔ یہ چیز جو ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی زندگی کے مقصد کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے تو لوگوں کو اجتماعیت سے جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اچھائی کی طرف بلائیں، برادران وطن کو بھی لے کر آئیں یہاں پر کہ آئیے آپ مسجد کے اندر ہمارے ساتھ میں بیٹھیے اور دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس قسم کے جو ہے تو پروچن ہوتے ہیں، کس قسم کی گفتگو ہوتی ہیں، کس قسم کی بات ہوتی ہیں۔ کسی کو منع نہیں ہے اس گھر کے اندر میں کیا صرف جو ہے تو امت مسلمہ ہی یہاں پر آئے، بلکہ ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے قریبی جو ہے تو ساتھیوں کو جو ہے ہم دعوت دیں۔ ایک ہفتے پہلے سے دعوت کا سلسلہ شروع کریں اور ان کو بھی یہاں لے کر آئیں، پہلی صف میں ان کو لے کر بیٹھیں تاکہ جو ہے تو ان کی بھی ذہن سازی ہو، ان کی بھی جو ہے تو غیر سمجھ دور ہو اور وہ بھی جو ہے تو ہمارے قریب آئے۔ یہ بھی جو ہے تو اقامت الدین کا جو نزول ہے نا وہ اس بات کا پوری ملت سے تقاضا کرتا ہے کہ اجتماعیت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اجتماعیت سے جوڑنے کی لوگوں کو کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے آپ جہنم سے بچ جائیں، کم سے کم ہم جہنم سے بچ جائیں، اس بات کی ہم نے کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے تو اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہے، ہمیشہ اس کے تصور کو ساتھ لے کر چلا جائے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ دو کرامن کاتبین جو میرے ساتھ میں ہیں، میرے منہ سے لفظ نکلتا نہیں ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، لہذا یہ احساس جہاں بھی جتنا گہرا ہوگا، جتنا زیادہ وسیع ہوگا، یقین مانیے آپ کہ اتنے ہی زیادہ آپ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو ہے کم سے کم ہم جہنم سے بچ جائیں، اور انقلابی لوگ جو رخصت کی راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فرار کی راہ اختیار نہ کریں، اسلام اور جاہلیت کے فرق سے باخبر ہو جائیں، اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جہالت کیا ہے، اس کے فرق کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے اور اس سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ وہیں پر آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اللہ کے حدود کون کون سی ہیں اور جو ہے تو غیر حدود کون سی ہے، اس سے بھی ہم کو واقف ہونا ہوگا تاکہ جو ہے آپ اپنے معیار مطلب تک پہنچ سکیں۔ ہمارے معیار مطلب کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو، لوگ جو ہے تو بندگان خدا جو ہے محبت کریں اور ایک پرسکون زندگی، ایک شانتی پرور سماج اس زمین کے اوپر میں قائم ہو، اس بات کی طرف ہم نے گامزن ہونا چاہیے۔ رفقائے محترم، دولت کا بیش با قیمتی مال جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں پر اور جو ہے تو ملت اسلامیہ پر جو ہے تو خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ان کے اندر محبت پیدا ہو۔ کسی کے گھر آپ جا رہے ہیں تو تحفے تحائف لے کر جائیں، پھل فروٹ لے کر جائیں، اگر اس گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے کوئی کھلونے لے کے چلے جائیں، بسکٹ کے پوڑے لے کے چلے جائیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپسوں کے اندر میں۔ ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھیج دینا، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے جو ہے سمجھو 40 سال یا 50 سال پہلے کا جو ماحول تھا وہ بہت ہی اچھا ماحول تھا، بھلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے تھے، ایک دوسرے گھر جاتے تو کچھ نہ کچھ پھل فروٹ لے کے جاتے تھے، کسی کی عیادت کرتے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے، لیکن آج وہ چیز جو ہے تو ختم ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ آج جو ہے زندگیوں سے جو ہے محبتیں اور الفتیں ختم ہو گئی ہے، تو اس طرف بھی ہم کوشش کریں اور یہ بات جو ہے اور یہ چیز کو ہم اختیار کریں کہ ہم جو بھی کام کریں گے عین اسلام ہوگا، عین اسلام ہوگا، ہم اس سے ہٹ کر کوئی بھی جو ہے ایکٹیویٹیز یا کوئی بھی سرگرمی اس زمین کے اوپر نہیں کریں گے، اور اپنی پسند اور ناپسند جو ہے اسلام کے دائرے میں رکھیں، اس کے حدود سے آگے نہ جائیں۔ اگر آپ کی پسند جو ہے اسلامی دائرے سے جو ہے تجاوز کرنے کا حکم دیتی ہے تو آپ اس کو واپس لے لیں کہ نہیں، آج میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، میں اسی دائرے میں رہ کر جو اپنے کام کو انجام دیتا ہوں۔ یہ وہ نکات ہیں کہ اگر آپ نے اس کو زندگی میں اختیار کر لیا تو یقین مانیے کہ اسی راجوری کی سرزمین سے جو ہے یہ سچائی اور جو ہے تو حق کا نور جو ہے تو وہ پھیلے گا اور لوگ جیسے مستفید ہوں گے۔
لیکن اگر ہم نے ان سچائیوں کو سن کر اس کو پس پوش ڈال دیا تو جتنا زیادہ اس کا سننے کا جو ہے اجر ہے اتنے اس کو پس پوش ڈالنے کا جو ہے تو عذاب بھی ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے ہم سزا کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دو باتیں میں اور جو آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ اپنی پسند اور ناپسند اسلام کے دائرے میں رکھیں، اور ہمیشہ جو ہے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، ہمیشہ نفس کا تزکیہ کرتے رہیں۔ جیسے قرآن نے کہا نا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا، اور نام مراد ہوا جس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہمیشہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان کو اس کا نفس جو ہے اسلامی حدود سے تجاوز کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ناجائز کی طرف اس کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، غلط کاموں کو کے ذریعے سے جو ہے تو چیزیں حاصل کرنے کی طرف وہ جو ہے تو کوشش کرتا ہے۔ اس کا جو ہم تزکیہ کریں، اور ہمیشہ اس بات کو دیکھتے رہیں کہ آپ کی دشمنی اور دوستی کا معیار جو ہے صرف اللہ کی خوشنودی، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ صرف جو ہے تو اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ مال کی بنیاد پہ دشمنی ہو سکتی ہے، نہ ہی ذات کی بنیاد پر، نہ ہی جو ہے تو جماعتی کی بنیاد پر، نہ ہی جو ہے تو ہندو مسلم کی بنیاد پر، نہ ہی جو ہے تو کسی اور بنیاد پر۔ دوستی اور دشمنی کا معیار صرف کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی۔ اگر وہ اللہ کے دین کی بنا پہ اطاعت کر رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس سمے سرو سجود کر رہا ہے، تو چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارا دوست ہوگا، ہمارا رفیق ہوگا، ہمارا لیے جو ہمدردی کا ذریعہ ہوگا، اور ہماری وہ مدد کا حصے دار ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا بہت قریبی ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی حدود کی پامالی کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، من مانی زندگی گزار رہا ہے، اور جو ہے تو کسی بھی طریقے سے اللہ کے احکامات کو جو ہے اسے کوٹ ڈال رہا ہے، تو کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو وہ ہماری دشمنی کا جو ہے ایک ذریعہ ہوگا۔ یہ معیار اگر آپ نے ہم نے اختیار کر لیے، یقین مانیں گے دنیا کے اندر سے برائی خود بخود چھٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ میری نماز اور میری تمام مراسم ابدیت یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ دن بھر کا جو ورک آپ اور میں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اگر بھی بچوں کے منہ میں آپ لقمہ ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ حلال کا ہو۔ اگر بچوں کی آپ اصلاح کر رہے ہیں تو کوشش ہو کہ وہ اس قرآن و سنت کے مطابق ان کی کوشش ہو۔ اگر آپ دوستی قائم کر رہے ہو تو قرآن و حدیث کے مطابق دوستی کو قائم کریں۔ آپ اگر دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر رہے ہو تو قرآن و حدیث میں عدل و انصاف پر جو اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی جینے سے لے کے مرنے تک جو ہے وہ اسلامی حدود کا پابند ہو، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور ایک ماڈل جو ہے تو ہم اس دنیا کے اندر قائم کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کامیابی اور کامران سے کل قیامت کے دن جو ہے ہم کنار کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ سے قرب و محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، انسانوں سے محبت کی جائے۔ کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی انسان برا نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدائشی اعتبار سے ذلیل نہیں ہوتا، چاہے وہ ہمارا آدی واسی بھائی ہو، چاہے وہ دلت بھائی ہو، چاہے جو ہے تو بریمن بھائی ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پیدائشی اعتبار سے کوئی برا نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے قرب اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ جس طرح ہم بلیوں سے محبت کرتے ہیں، کتوں سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ پیڑ ہو، پھول ہو، پودے ہو، حشر ہو، اور دیگر چیزیں ہوں، ان سب سے ہماری محبت ضروری ہے۔ محبت ہی اصل میں ایمان ہے، محبت ہی جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، محبت ہی جو ہے آپ کو جنت کی رسائی کا راستہ بتاتی ہے، محبت ہی ہے کہ آپس کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے۔ تو محبت ایک بہت عظیم چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پیدا کیا ہے، کہ اللہ کا قرب اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپس میں خوب شیر و شکل ہو جائے، بنیادی مرصوص بن جائے، ایک چلتی پھرتی مضبوط دیوار کی شکل ہو، کہ کوئی کسی سے جدا نہ ہو، اور کوئی جدا ہو جائے تو ایک دوسرے اس کی فکر لاحق ہو کہ وہ فلاں میرا دوست، فلاں میرا رفیق، فلاں میرا ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں گیا ہے۔ تو محبت کی بنیاد پر انسانوں سے محبت کریں، کسی کو برا نہ سمجھے، کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھے، کسی کو نیچ اور اونچ نہ سمجھے، بلکہ سب کو سمان سمجھیں۔ یہی جو ہے قرآن حدیث کی تعلیمات ہے، یہی اقامت دین کا نصب العین ہم سے چاہتا ہے۔ اور آپ دین کے معاملے میں
کوئی سمجھوتا پھر کسی سے نہ کرے. دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوگا. اگر شرک ہے، بدعت ہے، موشگافیاں ہیں، غلط طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں جو اسلام سے ہٹ کر لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں، ان کے ساتھ تو سمجھوتا نہیں ہوگا، بلکہ سمجھوتا اسی سے ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے. انہی کے ساتھ ہم سمجھوتا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. آپ کی زندگی کی تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ نظم العین کے قیام کے نیچے. کوشش ہو اس زمین کے اوپر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے، اللہ کا دین جاری و ساری ہو جائے. اس عظیم کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صرف اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں، یا اس سے شیطان بھوت کو بھگا دیں، یا اسے تعویذ گنڈوں کا عمل کر لیں، بلکہ یہ عظیم کتاب ایک بڑا دستور ہے اور اپنے نظم العین ہے. یہ نظم العین ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نفاذ کی کوشش ہو، اس کے قیام کی کوشش ہو، اس کو جاری و ساری کی جائے، اس کے مطابق جو ہے تو عدالتوں میں فیصلے ہو، اس کے مطابق کورٹیں چلیں، اس کے مطابق تحصیلیں چلیں، اس کے مطابق نگر پریشدیں چلیں، اس کے مطابق پنچایت سمیتیں چلیں، اس کے مطابق جو ہے تو گرام پنچایتیں چلیں. اس بڑے عظیم مقصد کے لیے اس عظیم کتاب کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے قائم کے لیے جو ہے اس امت مسلمہ کو اس زمین کے اوپر پروکار لایا گیا ہے. آپ کو مجھے اس لیے پروکار لایا گیا ہے تاکہ ہم اس عظیم کتاب کے نفاذ کی منصوبہ بند طریقے سے اس زمین کے اوپر کوشش کرتے رہیں، اور ہماری دوڑ دھوپ جو ہے اس کی نظم العین کے قیام کے لیے ہونی چاہیے. اور ایسے تمام کاموں سے دستبردار اپنے آپ کو کر دیں جو اقامت دین کی طرف آپ کو نہ لے جاتے ہوں. وہ سارے کام، ساری مصروفیتیں، سارے مشاغل جو آپ کو دین کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہو، آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے ہو، اقامت دین کے مقصد پہ آپ کو جو ہے تو کامزد نہ کر پا رہے ہو، ان سب سے جو ہے تو آپ کیا کریں، اپنے آپ کو دستبردار کر دیں. یہ ہے وہ عظیم نظم العین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کہا کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم سب مل کر اس دین کو قائم کرو اور اس میں انتشار کا، افتراق کا اور جو ہے تو تفریقے کا جو ہے تو شکار مت بنو، گروہ بندی کا شکار مت بنو، ورنہ کیا ہوگا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اسلام اور جاہلیت کے فرق سے ہم نے جو ہے تو باخبر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیجیے، زیادہ سے زیادہ مضبوط کیجیے. اس مسجد کو جیسا آج آپ نے آباد کیا، ہمیشہ اس کو آباد کیجیے. یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، آپ کی زندگیوں میں برکت ڈال دے گا، آپ کے قلوب کے اندر میں اطمینان ڈال دے گا. آج لوگوں کے اندر اطمینان نہیں ہے، آج جو ہے تو لوگوں کے اندر بے چینی نظر آتی ہے، رات بھر لوگ سوتے نہیں ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، بیابانوں کا رخ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے دلوں سے اللہ کی یاد چلی گئی ہے، وہ اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، غفلت انہوں نے برت دی ہے. اگر آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آباد کر دینا، تمہارے گھروں کو آباد کر دینا، تمہاری زندگیوں کے اندر میں جو رحمت نازل فرما دینا، اور سکون قلب جس کو بولتے ہیں وہ قلب بھی جو آپ کو عطا فرمائے گا. اس لیے تطہیر قلب کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلب کا جو ہے ہمیشہ جائزہ لیتے رہے، اور اپنے معاملات کو راستی، عدل، خدا ترسی اور بلاغ حق پرستی پر قائم کرنے کی کوشش کریں، چاہے معاملہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو ایک مقام پہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَالتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مومن تو وہ ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہوتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، بار بار جو ہے تو خدا کی طرف پلٹتے ہیں. ایک نماز نہیں تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، دوسری نہیں ہوئی تو تیسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، تیسری نہیں ہے تو چوتھی، 5 وقت نماز پر بار بار پلٹتے ہیں تاکہ کہیں پہ گناہ کا صدور ہم سے نہ ہو جائے. اس کی بندگی بجا لانے والے ہوتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنے اندر آنا، تکبر، غرور، گھمنڈ، دکھاوا، میں، یہ سب نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں جنتوں کی بشارت دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، راتوں میں کھڑے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہماری باتوں کو قبول کیا نہیں کیا. تو رفقائے محترم، یہ چند باتیں تھیں جو بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو سنواریں گے اور اقامت دین کے فرضے کو انجام دیں گے تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے تو اس کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے تو سرخوری کے ساتھ میں وہ ابدی نعمتیں جو جنت کی شکل میں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم کو عطا فرما دے گا کہ آؤ مرحبا، یہ تمہارے لیے بنائی گئی تھی، جس کی کوشش تم نے دنیا میں کی ہے، ان جنتوں کے حقدار تم بن جاؤ، اس کے وارث بن جاؤ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو سننے سمجھنے سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ میں اور شعوری طور پر اپنی زندگی میں لانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق قوت استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔